اس علماء جو ہے نا سنجیدہ علماء وہ بھی پریشان ہیں کہ ہماری عوام جا کدھر رہی ہے. اب وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا, اہل حدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہیں. اہل حدیث علماء ہم لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں اس سے, وہ علماء ہم سے بھی زیادہ کیا ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. آج ہر بدبخت الو اٹھ کے جو ہے نا صحابہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے, اور یہ زہر کا پیالہ پی لے گا. بتا دوں حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پی لے گا زہر کا پیالہ, یہ نہیں بیٹھے گا سامنے. یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھینکنے والے لوگ ہیں یہ. اس کے بعد بھی کم وقت اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ مناظر جھگڑا ہوتا ہے, اس کا مطلب تو لوگوں کو الو بنا رہا ہے بیٹھ کے. تو علمی کتابی نہیں ہے, تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے جس کا کام, جس کو وقت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے. تیرا کام یہی ہے. اور ایک روایت یہ کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے, مسکین تھے, غریب تھے, کچھ بھی نہیں تھا, تو بیٹی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, تو تھوڑا سا تعاون کر دیا. تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے, کم بخت ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا, منوس معذرت کے ساتھ, اور ڈنر سیٹ بھی نہیں خرید سکتا, واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا, تو ایسے منوس کو بیٹی نہ دو پہلے تو. بولے جب تیرے پاس دہلا نہیں ہے تو پھر تو غریب لڑکی سے کر جس کے پاس یہ بھی نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو حضرت علی کی گستاخی کے بارے میں میرا کلپ چلایا ہے, میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کا. حضرت علی سے محبت ہمارے بھی ایمان کا جز ہے, شیعہ حضرات بھی کی نظر میں بھی وہ قابل احترام ہے. تو میرا خیال ہے کہ شیعہ سنی فسادات کی کوئی کوشش معلوم ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تو بھائی ہمارے ایمان کا جز ہے, اور میرے بہت سارے بیانات ہیں حضرت علی کی فضیلت پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کا میں سوچ بھی نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں جو آدمی حضرت علی کی توہین کرے وہ اسی وقت مرتد ہے, اسلام سے خارج ہے. وہ انہوں نے بیچارے مفتی طارق مسعود کے اوپر الزام لگا دیا کہ اس نے جناب علی, سیدنا علی کی توہین کی ہے. معاذ اللہ. کوئی عقل کا دامن ہاتھ میں لو. اس بیچارے کی ویڈیو کو ٹویسٹ کر کے ایک جعلی قسم کی, وہ عام معاشرے کے دمادوں کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے, اس کو کہا معاذ اللہ, یہ الزام لگانے والے بھی توہین کے مرتکب ہیں کہ یہ جی سیدنا علی کے بارے میں کہہ رہا ہے. معاذ اللہ. اچھا وہی اکاؤنٹس, وہی ٹویٹر ہینڈلز, وہی سارے کے سارے اکاؤنٹس جو اس وقت ہمارے خلاف پراپوگنڈا کر رہے تھے, آج مفتی طارق مسعود کے خلاف بھی پراپوگنڈا کر رہے ہیں. اور وہ مرزا مفرور بیگ, مرزا جیلمی, مرزا ثانی, وہ اپنی وہ جو سبکی اور ہزیمت جو جہلم میں طارق مسعود صاحب نے اس کے ساتھ کیا تھا, اس خفگی اور شرمندگی کو بٹانے کے لیے اس کے سارے شاگرد بھی, اس کے سارے جانشین بھی مفتی طارق مسعود کے خلاف کمپین کریں. اس کمپین کو روکنا چاہیے, اس طرح کے جھوٹے الزامات کو روکنا چاہیے. آج یہ 30 جنوری 2022 کا جو 28 نمبر سیشن ہے, اس کے سٹارٹ ہی میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پہ میں نے چیز ڈسکس تو نہیں کرنی تھی, لیکن وہ حالات و واقعات ایسے بن گئے کہ مجھے مجبوراً, چونکہ وہ ایک ٹاپ ٹرینڈ تھا پچھلے ویک میں, اور آپ کو تو پتہ ہے کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, ہمارا موقف سنڈے والے دن ہی آنا ہوتا ہے, ظاہر ہے. تو ابھی یہ اکیڈمی پہنچنے سے پہلے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس ٹاپک کو ڈسکس کرتا, بلکہ رات کو بھی جب ہماری میٹنگ ہوئی تو کچھ لوگوں کا ارادہ تھا کہ اس کو ڈسکس کریں, میری بھی رائے تھی کہ نہیں کریں, ضرورت نہیں ہے ہمیں کرنے کی. لیکن پھر مجھے یہ ہوا کہ چونکہ یہ کرنٹ افیئر کے طور پہ تو لیا جا سکتا ہے نا اسے, اس حوالے سے کہ ہماری اب ہر ویڈیو کے نیچے لوگ آگے کامنٹس کر رہے ہیں کہ جی اس پہ بولیں, جی اس پہ بولیں, تو وہ خام خواہ اس کو ایک اس کی آپ سمجھ لیں ایک تشہیر کرنے والی بات تھی, اس لیے میں اسے اوائڈ کرنا چاہتا. لیکن چونکہ اب معاملہ میرے خیال میں تو سیٹل ہو چکا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انہوں نے جو مس ہینڈلنگ کی تھی, اس کے بعد جب ان کا وضاحتی بیان آ گیا تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو اب گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خام خواہ ایک مسلمان کو جان بوجھ کر گستاخی کی طرف دھکیلنے والی بات ہے. جب وہ اپنی اس بات کی وضاحت کر دے, اپنا رجوع ریکارڈ کروا دے, لیکن معذرت کے ساتھ یہ سارے رویے کہ معافی کے باوجود بھی, وضاحت کے باوجود بھی کسی کو معاف نہ کرنا, یہ تلخ رویے ہمارے انہی علماء کے ہی پیدا کرتا ہے. اب جب وہی معاملہ ان کو درپیش ہے تو میرا خیال اب ان کو احساس ہو جانا چاہیے کہ جب آپ کسی شخص کو گستاخ رسول,
گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت کہتے ہیں، تو اس پہ پھر کیا گزرتی ہے جبکہ وہ ہو بھی نہ۔ یہ لوگ تو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنی لمبی زبانوں کی وجہ سے، اپنی ذاتی رائے دیتے ہوئے اس رائے کو بعد میں بھوگ دیتے ہیں۔ یہ ذاتی رائے دی تھی نا مفتی صاحب نے، خام خواہ ضرورت کوئی نہیں تھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ذکر اس طریقے سے کرنے کی، لیکن چونکہ اب انہوں نے کلیریفیکیشن دے دی کہ میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، بس مجھ سے تھوڑا سا اس حوالے سے، بلکہ خیر یہ تو انہوں نے نہیں کہا، کاش یہ بھی ساتھ وہ کہتے۔ ہم تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث بیان کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں، اور اس پر یہ ہمیں گستاخ رسول، گستاخ صحابہ اور گستاخ اولیاء جو ان کے نزدیک اولیاء ہے اس کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اب یہ گرمائش جب ان تک پہنچی ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اور وہابی اور دیوبندی اکٹھے ہو گئے ہیں، یعنی اہل حدیث اور دیوبندی، اور وہ اکٹھے ہو کر میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے ٹرینڈ چلایا ہے۔ بھائی کروڑوں کی تعداد میں تو دیوبندی ہیں سب کانٹیننٹ میں، ان سے تو ٹرینڈ نہیں چل سکا اور میں نے چلا لیا۔ میں اس ویڈیو کے اندر اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اگلے دن پتا چلا ہے کہ یہ کوئی معاملہ ہوا ہے، وہ بھی شام کے وقت۔ فرحان جب میرے پاس آیا، میں نے کہتے جی یہ کیا ہو گیا جی؟ میں نے کہا یار ابھی تم موٹر بائک کھڑی کر رہے ہوگے تو مجھے یہ پتا چلا ہے، اور یہ تو کل کا معاملہ ہے۔ ظاہر ہے ہم تو ٹویٹر وغیرہ، میں تو اس طرح کی چیزوں سے دور رہتا ہوں، یوز ہی نہیں کرتا۔ تو ویڈیو مجھے اس ویڈیو سے پتا چلا جس میں میرے اوپر الزام لگا ہوا تھا کہ میں نے یہ سب کچھ کروایا، تو مجھے پتا چلا کہ اچھا کیا ہو گیا۔ اصل میں ان کے اندر کا گند باہر نکل آتا ہے نا، یہ سب کچھ خود کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے بھی یہی حربے استعمال کرتے ہوں گے، تو اس لیے پھر ان کے لیے الزام لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ خود یہ چندے کھاتے ہیں لوگوں کے، یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اسی طریقے سے لے کے کھاتے ہوں گے۔ تو میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ مجھے کوئی اس معاملے کی کوئی خوشی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ علمی اختلاف جو ہے وہ اس لیول تک جائے کہ آپ کسی کی زندگی ونریبل کر دیں۔ ظاہر ہے جب آپ گستاخی کا فتویٰ لگا دیں، کسی کے اوپر قادیانیت کا فتویٰ لگا دیں، تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں تو آپ نے اس کی زندگی سٹیک پہ لگا دی، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ یہاں پر ان پڑھ لوگوں کی اکثریت ہے، تو وہ تو کسی کی توبہ قبول ہی نہیں کرتے، وہ تو اپنا فیصلہ خود سناتے ہیں، اپنی عدالت خود قائم کرتے ہیں، لاکھ کوئی جسٹیفیکیشن دیتا رہے وہ قبول نہیں کرتے۔ بہرحال چونکہ ہمارا پلیٹ فارم اس وقت الحمدللہ یعنی اسلام ایز اے ریلیجن اس اعتبار سے سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، ہم اس پلیٹ فارم سے ریکویسٹ کریں گے سارے فرقوں کے مسلمانوں کو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، کہ مفتی صاحب کی وضاحت کے بعد اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے کہ اس معاملے کو اس طریقے سے اچھالا جائے یا ان کی زندگی میں مشکل کریٹ کی جائے۔ باقی یہ بات ضرور ہے، یہ مکافات عمل کا قانون ہے کہ جو گڑھا آپ کسی اور کے لیے کھود رہے ہوتے ہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کبھی آپ بھی اس میں آ کے گریں گے۔ یہ سارے